السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے اپنے چینل لرن قرآن سسٹم میں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حرام آمدنی کے متعلق ہے اور اسی بارے میں ہم آپ کو ایک سوال کا جواب بتائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دعوت کرتا ہے اور جس آدمی کی وہ دعوت کر رہا ہے اسے معلوم ہے کہ اس کا سود کا کاروبار ہے یا کسی طرح بھی اسے پتہ ہے کہ اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ حلال کی کمائی کے نہیں بلکہ حرام کی کمائی کے ہیں، تو اس کی دعوت کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کی وضاحت طلب کی ہوئی ہے، تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ جس کی آمدنی کا اکثر حصہ حلال ہو اس کی دعوت قبول کرنا اور اس کے ہاں کھانا جائز ہے، اور اگر اس کی کمائی کا اکثر حصہ حرام ہو تو اس کی دعوت قبول کرنا یا اس کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ خود کہہ دے کہ یہ کھانا حلال کمائی کے پیسوں سے حاصل کیا گیا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ دوبارہ آپ کو یہ جواب بتا دیتے ہیں کہ جس کی آمدنی کا کثیر حصہ یعنی زیادہ حصہ جو ہے وہ حلال ہو اس کی دعوت قبول کرنا اور اس کے ہاں کھانا کھانا جائز ہے، اور اگر اس کی کمائی کا اکثر حصہ حرام ہو تو اس کی دعوت قبول کرنا یا اس کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ خود کہہ دے تو یہ کھانا حلال ہے اور حلال کمائی کے پیسوں سے حاصل کیا گیا ہے تو یہ کھانا جائز ہے۔ اور ناظرین، یہ جواب آپ کو فتاوی عالمگیری اور اضافی امداد الفتاوی کے حوالہ جات کی روح سے دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کو دوسرا ایک سوال ہے، وہ بھی اس سے لگ بھگ ملتا جلتا ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ایک سوال تھا کہ ہمارا ایک پولٹری فارم ہے جس میں ہم چھوٹے چوزے خریدتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے چیک اپ کے دوران ڈاکٹر کہتا ہے کہ انہیں آئی بی کی بیماری ہے۔ اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر ایک الکوہل تجویز کرتا ہے۔ اس الکوہل کو پانی میں حل کر کے چوزوں کو پلایا جاتا ہے۔ اس محلول میں 80% جو ہے وہ پانی اور 20% الکوہل ہوتا ہے۔ اکثر یہ دوائی ایک دفعہ پلانی پڑتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ چوزے جب بڑے ہو جائیں گے اور ان کا گوشت قابل استعمال ہوگا تو ان کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ تو ہم ان کو جواب بتاتے ہیں اس کا کہ مذکورہ صورت میں ان چوزوں کا گوشت کھانا درست ہے۔ اب اس کی توجیہ جو ہے وہ ہم بتاتے ہیں کہ الکوہل اگر انگور یا کھجور کے علاوہ کسی اور چیز سے بنایا گیا ہو تو وہ بعض اہل علم کے نزدیک پاک ہے، اور اگر اسے غیر مسکر حد تک استعمال کیا جائے تو بھی جائز ہے۔ دوائیوں میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ عموماً ان کے علاوہ سے حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ ان سے حاصل کیا جانے والا الکوہل خاصا مہنگا ہوتا ہے۔ اس لیے جن چیزوں کے استعمال میں عام ابتلا ہو یا علاج کی ضرورت ہو ان میں ان بعض اہل علم کے قول کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے، لہٰذا چوزوں کو دوا کے طور پر اسے استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ اور مذکورہ صورت میں چونکہ چوزوں کو ایک دو دفعہ الکوہل دینے سے ان کے گوشت میں اس الکوہل کی بو بھی نہیں آتی ہے، اس لیے اس کا گوشت کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب دوبارہ آپ کو دہرا دیتے ہیں کہ مذکورہ صورت میں ان چوزوں کا گوشت کھانا جائز ہے، اور یہ جو آپ کو ہم نے جواب بتایا ہے یہ فتاوی عالمگیری میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اور اس کی توجیہ پیش کریں تو الکوہل اگر انگور یا کھجور کے علاوہ کسی اور چیز سے بنایا گیا ہو تو وہ بعض اہل علم کے نزدیک پاک ہے اور اسے غیر مسکر حد تک استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ دوائیوں میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ عموماً ان کے علاوہ سے حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ ان سے حاصل کیا جانے والا الکوہل خاصا مہنگا ہوتا ہے۔ اس لیے جن چیزوں کے استعمال میں عام ابتلا ہو یا علاج کی ضرورت ہو ان میں ان بعض اہل علم کے قول کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے، لہٰذا چوزوں کو دوا کے طور پر اسے استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ اور مذکورہ صورت میں چونکہ چوزوں کو ایک دو دفعہ الکوہل دینے سے ان کے گوشت میں اس الکوہل کی بو بھی نہیں آتی، اس لیے اس کا گوشت کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین، ہماری ہر ویڈیو میں بتائے ہوئے ہر سوال کا جواب علماء کی کتب اور احادیث کا حوالہ دے کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی الفاظ کے چناؤ میں اور جواب دینے میں اگر کہیں غلطی نظر آئے تو آپ کو اصلاح بالتہذیب کا حق حاصل ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کسی موضوع کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن چاہتے ہوں تو ہمیں کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سوال اور اس کا جواب اسلامی نقطہ نظر سے۔
انشاءاللہ ہم ایک اور سوال اور اس کا جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ سب معاملات پہنچ سکیں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔